السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کرنی ہے، مگر سب سے پہلی خبر جو ٹاپ اسٹوری ہے وہ عمران خان صاحب نے کل اپنے اہل خانہ اور وکلاء سے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی، وہ آپ سے پہلے شیئر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 سال پہلے کہا گیا کہ 3 سال کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ اور موجودہ نظام کو چلنے دو، لیکن میں کسی یزید کے کہنے پر 3 سال تو کیا 3 منٹ بھی خاموش نہیں رہوں گا۔ مجھ پر 26ویں ترمیم کو قبول کرنے کا بھی زور ڈالا جا رہا ہے، لیکن میری جد و جہد ہی قانون کی حکمرانی کے لیے ہے اور 26ویں آئینی ترمیم عین اس کے خلاف ہے۔ مجھ سے 9 مئی کی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، مگر معافی وہ لوگ مانگیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے، جنہوں نے عورتوں کی عزتیں پامال کیں، لوگوں کے گھروں کا تقدس برباد کیا، ہزاروں سیاسی ورکروں کو جیلوں اور عقوبت خانوں میں ڈالا اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا۔ 9 مئی کے کیسز کی 1 گھنٹہ بھی میرٹ پر سماعت ہو تو یہ بے بنیاد مقدمات فوری ختم ہو جائیں گے، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہونا تو دور کی بات، انصاف ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا۔ ظلم سے قومیں کبھی ختم نہیں ہوتیں بلکہ نئے سرے سے بنتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مشکل ترین وقت کاٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ڈٹے رہے اور بالآخر سرخرو ہوئے، لہٰذا ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحیثیت قوم ڈٹ کر آخری دم تک مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب انصاف کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے پھر پرامن احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تحریک انصاف سمیت پوری قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ ملک گیر احتجاج کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان میں قانون مکمل طور پر معطل ہے، یہاں عورتوں کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ میری اہلیہ بشریٰ بیگم صرف سہولت کاری کے الزام میں 14 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں، حالانکہ ان پر جرم ثابت بھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہیں اور بزرگ خاتون ہیں، مگر ان کو بھی بے شرمی سے جعلی مقدمات میں پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ میری ہمشیرگان جن کی عمریں 65 سے 70 سال کے درمیان ہیں، ہائی کورٹ کے حکم پر جیل مجھ سے ملنے آتی ہیں، جو ان کا اور میرا بنیادی حق ہے، مگر ایک کرنل ان کو روک دیتا ہے اور عدالت کا حکم ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے۔ جنگل کے قانون کا یہ عالم ہے کہ میری بہنوں کو یہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے اور چکری کے پاس آدھی رات کو لے جا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جس ملک میں اپنی ہی خواتین کے ساتھ ایسا سلوک ہو وہاں کا اخلاقی معیار فوت ہو چکا ہے۔ مریم نواز کے لندن میں 5 فلیٹس نکلے تھے، مگر ان کی ضمانت 2 ماہ میں ہی ہو گئی تھی، کیونکہ شریف خاندان ڈیل پر راضی تھا۔ جو فرعونیت کے آگے جھک جاتا ہے اس کے سب کیس معاف ہیں، مگر جو حق پر کھڑا ہو وہ بے جرم بھی سزاوار ٹھہرتا ہے۔ 2 سال میں بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری اسی لیے نہیں آ سکی کیونکہ دنیا جانتی ہے یہاں قانون ایک کرنل کے جوتے کی نوک پر ہے۔ یاد رہے کہ سرمایہ کاری کے بغیر نہ ملک میں معاشی استحکام آتا ہے اور نہ ہی معیشت ترقی کر سکتی ہے۔ جب تک عدالتی احکامات کرنل کے اشاروں کے محتاج ہوں گے تب تک سرمایہ کاروں کے لیے اعتماد کی فضا ناپید رہے گی۔ پوری قوم انصاف کے لیے عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، مگر 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے پیچھے 2 ہی وجوہات ہیں، ایک تو دھاندلی زدہ الیکشن کا تحفظ کرنا اور دوسرا مجھ سمیت تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکنان کو جیل میں قید رکھنا اور احتساب کے خوف کے بغیر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے براہ راست 2 نتائج نکلے ہیں۔ ایک یہ کہ عدلیہ نے اپنے آئینی اور روایتی کردار کے برعکس انتظامیہ کے سامنے بالکل سرنڈر کر دیا ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 175(3) سے متصادم ہے، جو کہتا ہے کہ عدلیہ انتظامیہ سے الگ ہوگی، مگر یہاں اس آرٹیکل میں ترمیم کے بغیر ہی ایگزیکٹو کو عدلیہ کے تمام اختیارات
سونپ دیے گئے ہیں۔ ملٹری کورٹس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں پر بھی بینچ بنا کر تحریک انصاف سے یہ نشستیں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ووٹ تحریک انصاف کو پڑا، مگر آئین کے برخلاف یہ نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کی کوشش جاری ہے۔ دوسرا یہ کہ عدلیہ اس قدر مفلوج ہو چکی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور جج اپنی مرضی سے مقدمات لگا ہی نہیں سکتے۔ نتیجتاً مجھے بھی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا۔ کبھی میرے کیسز کے لیے بینچ مکمل نہیں ہوتے تو کبھی سماعت نہیں ہوتی۔ جان بوجھ کر میرے مقدمات کو التوا میں رکھا جاتا ہے۔ میرے بنیادی انسانی حقوق بھی معطل ہیں۔ جیل مینول کے مطابق جو حقوق ایک عام قیدی کو حاصل ہوتے ہیں مجھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی۔ میری اہلیہ سے ہفتے میں ایک طے شدہ ملاقات بھی روک دی جاتی ہے، اور تو اور میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی گفتگو تھی جو کہ آپ کے ساتھ تفصیلاً رکھی ہے۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ چودھری عابد رضا کوٹلہ جو کہ گجرات سے مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن لڑتے ہیں MNA کا، ان کا کہنا ہے ان کا بھی ضمیر جاگا ہوا ہے اور انہوں نے نواز شریف اور مریم کو آئینہ دکھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں جب میں نے دیکھا کہ میرے بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو میں خوش دلی سے اپنی شکست قبول کر کے گھر چلا گیا۔ سازش پیچھے رہ گئی، یعنی ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی سازش نہیں تھی۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تحریک انصاف کو ووٹ ڈلوائے گئے، تو انہوں نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی۔ میرے سامنے میرے گھر کا ووٹ کاسٹ ہو رہا تھا۔ اگر فیصلہ عمران خان ہے تو اسے قبول کر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ نون لیگ کا ایک امیدوار تھا، اس کا ضمیر جاگا ہوا ہے اور وہ اپنی لیڈرشپ کو بھی جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ محمد علی درانی کہتے ہیں کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں اپوزیشن کو بالکل ختم کر دے اور ہر حربہ استعمال کر کے 2/3 اکثریت حاصل کرے تاکہ ملک کو بادشاہت کی طرح چلایا جا سکے۔ وہ جانتے ہیں کہ موجودہ عدالتیں جسٹس منیر پلس ہیں۔ اگر حکومت کو مزید ترامیم کی گنجائش مل گئی تو پھر امیر المومنین والا سلسلہ چلانے کی کوشش کی جائے گی اس حکومت کی طرف سے۔ اگلی خبر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہمارے عدلیہ انصاف کر رہی ہے۔ اب یہ غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ عمران خان رہا نہیں ہوں گے، چاہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت عید سے پہلے لگے یا بعد میں، عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ اب یہ غریدہ فاروقی کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آ گئی؟ یا تو ان کو ججز نے کہا ہے جن کے پاس خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس لگنا ہے، چونکہ 2 ججز نے اسے سننا ہے، ایک جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اور ایک ان کے ساتھ جسٹس محمد آصف ہیں، تو کیا انہوں نے اسے خبر دی ہے؟ یہ غریدہ فاروقی کیسے کہہ سکتی ہے جو کیس ابھی تک لگا ہی نہیں ہے؟ دوسری طرف حفیظ اللہ نیازی نے کہا ہے کہ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 5 جون کو ضمانت ہو جائے گی، تو انہیں اس بات کا کیسے پتہ ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے عدالتیں ہماری کام کر رہی ہیں اور جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ کس طرح سے خبریں دیے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔